الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کے اندر 28ویں پارے کا خلاصہ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اہم پیغامات کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو 28ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ مجادلہ سے، اور سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحابیہ کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کرنے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ ایسا تھا کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی سے زمانہ جاہلیت والا زہار کیا تھا۔ زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں کہ اپنی عورت کو جو کہ ہمارے لیے حلال ہے اپنی محرم عورتوں میں سے کسی کے مشابہ قرار دینا، مثال کے طور پر اپنی ماں کے یا اپنی سگی بہن کے مشابہ قرار دینا۔ تو وہ صحابی نے اپنی صحابیہ سے اسی طرح کا زہار کیا تھا، اور زمانہ جاہلیت کا زہار یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ مکمل طلاق ہے، آئندہ بیوی کبھی بھی شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ صحابیہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں فوراً حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، تو کیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ اور اصول یہ تھا کہ جب تک قرآن پاک کی کوئی آیت نازل نہ ہوتی تو اس وقت تک ماقبل کے احکامات کو باقی رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضور نے کہا کہ ہاں، اب تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، لہٰذا حکم تو وہی ہوگا جو اب تک چلا آ رہا ہے کہ بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ صحابیہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کرنے لگی، اور بہت زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مناظرے جیسی شکل بن گئی کہ آپ نے اگر اسی حکم کو برقرار رکھا جو زمانے جاہلیت میں تھا تو یہ سوچیے کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہو جائے گا، میں بوڑھی عورت ہوں، میرے بچے ہیں، میں کیا کھاؤں گی اور بچوں کو کیا کھلاؤں گی، اس طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل خاموش رہے، اور اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور زہار کے بارے میں زہار کا کفارہ بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ زہار کے اندر شوہر کے لیے عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی۔ یہاں تک تو بات ختم ہو گئی۔ مفسرین نے اس سے نقطہ یہ نکالا ہے کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیسے اپنے اعمال کو بنایا تھا، کیسے اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلقات کو بنایا تھا کہ ان کی ادنا سے ادنا ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے ذریعے اور ان کے نزول کے ذریعے پوری کر دیا کرتے تھے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ مثال کے طور پر ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ ایک صحابی خچر پر سفر کر رہے تھے، خچر مر گیا، دعا کی، خچر زندہ ہو گیا۔ یہ اللہ سے تعلق کی بات ہے۔ ایک صحابیہ بچے کا انتقال ہوا، اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر بچے کا انتقال ہوا تو لوگ مجھے طعنہ دیں گے اسلام کا، لہٰذا تو میرے بچے کو زندہ فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو زندہ فرمایا۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں دوستو بزرگوں، جن کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے اگر تعلق درست ہو، صحیح ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد اور نصرت کے لیے اتر جاتے ہیں اور بندے کی حاجت کو مکمل فرما دیتے ہیں، جیسا کہ اس واقعے کے اندر بیان ہوا۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے صفحے کے اندر فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ اس آیت کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرگوشی کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں۔ سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی کہتے ہیں خفیہ پروپیگنڈے کو، کہ آدمی یا چند لوگ مل کر کسی ایسی بات پر بحث کریں اور ڈسکس کریں کہ وہ کسی چوتھے کے اس میں یا کسی تیسرے کے اس میں داخل ہونے کو، ایڈ ہونے کو پسند نہ کریں۔ مثال کے طور پر دو لوگ بات کر رہے تھے، ایک تیسرا شخص آ گیا تو یہ دونوں خاموش ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اسی طرح کی سرگوشیوں سے منع فرمایا ہے۔ اور منع کیوں فرمایا ہے؟ تو 26ویں پارے کے اندر آپ نے تفسیر سنی ہوگی اور اس کا خلاصہ سنا ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والو بدگمانی سے بچو، چونکہ
سرگوشی کے اندر ایک طرح کی بدگمانی ہوتی ہے کہ ایک کونے میں دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرا وہاں پر کھڑا ہے، اس کو اپنی باتوں میں شریک نہیں کیا جا رہا ہے، تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ دونوں شاید میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور خود بخود اندر سے ان دونوں سے بدگمان ہونے لگتا ہے، نفرت کرنے لگتا ہے، چڑھنے لگتا ہے۔ تو چونکہ یہ سرگوشی ایک طرح سے بدگمانی کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے، اور بدگمانی نفرت کا، اور نفرت عداوت کا سبب بن کر قتل و قتال ہو سکتا ہے، اصلاح معاشرے کی جگہ فساد معاشرہ ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی روک لگا دی کہ کسی بھی طرح کی کوئی سرگوشی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آ کر اپنے علم کا اظہار کیا کہ یاد رکھو، اگر تم تین لوگ مل کر سرکشی کر رہے ہو، سرگوشی کر رہے ہو، تو چوتھا تمہارا رب ہوگا، چار لوگ مل کر اگر کر رہے ہیں تو پانچواں تمہارا رب ہوگا۔ یعنی تم چاہے جہاں کہیں بھی جا کر اور جتنے بھی لوگ مل کر سرگوشی کرو، چپکے چپکے باتیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی بات مخفی نہیں ہے۔ یہ تو سرگوشی تھی وہ جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے کے بارے میں سازش کرنا تھا، یا دوسرے کے بارے میں پروپیگنڈا بنانا تھا کہ اس کو کسی طرح کا نقصان پہنچانا ہے۔ تو ایسی سرگوشیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، کہ سرگوشی کرنا تو یہ تو شیطان کے اعمال میں سے ہے، شیطان سرگوشی والے اعمال کراتا ہے، لہٰذا اس سے ایمان والوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ کہیں پر بھی دو لوگ بیٹھے ہوں اور واقعتاً سرگوشی والی بات ہو تو کہیں دور اٹھ کر چلے جائیں، ہمارے دو کی بات کرنے کی وجہ سے تیسرا آدمی جو اس میں شریک ہونا چاہے اس کو منع کر کے روک دیا جائے، یہ بدگمانی پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ عمل بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک سرگوشی ایسی بھی ہے جس کی باقاعدہ قرآن پاک خود اجازت دیتا ہے کہ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ جہاں تک بات گندی سرگوشی کی ہے، بری سرگوشی کی ہے، پروپیگنڈے اور سازش کی ہے، تو اس سے قرآن روکتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات تقویٰ، نیکی اور ان کے بارے میں سرگوشیوں کی ہوئیں تو باقاعدہ قرآن اس کے تعلق سے حکم دیتا ہے۔ کیسے حکم دیتا ہے اور اس کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر دو لوگوں نے مل کے سرگوشی کی ایک تیسرے شخص کے بارے میں کہ فلاں شخص بہت غریب ہے، بیچارہ کئی دنوں سے کام دھندے میں جا رہا ہے لیکن کام نہیں مل رہا ہے، پتہ نہیں اس کے گھر کے اندر کیا حالات ہوں گے، اور ہم لوگوں کو مل کر اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اب ان دونوں نے آپس میں سرگوشی کی اور تیسرے آدمی کا بھلا چاہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس طرح کسی کا بھلا چاہنا اور اس کے بارے میں سرگوشی کرنا، اس کی مکمل اجازت کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح کی سرگوشی جائز ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ۔ یہودیوں کی ایک حرکت اور ایک شرارت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضور کے دربار میں جب آتے ہیں تو سلام کو ایسا توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں کہ وہ بجائے دعا بننے کے بد دعا بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سلام کے الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اصل سلام کے الفاظ تھے۔ جب یہودی حضرت یہ سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو ان کے سلام کا انداز شرارتانہ ہوتا ہے اور خبیثانہ ہوتا ہے کہ وہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے ہیں کہ حضور آپ پر سلامتی نہ ہو بلکہ آپ کی موت ہو جائے، آپ کی ہلاکت ہو، آپ کی بربادی، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی شرارتیں وہ کرتے ہیں اور دل میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر حضور نے جواب دے دیا تو ہمیں عذاب کیوں نہیں نازل ہو جاتا ہمارے اوپر، اگر حضور اتنے ہی سچے ہوتے تو ہمارے اوپر اب تک عذاب نازل ہو گیا ہوتا، کیونکہ ہم ایک نبی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کو فاش کر دیا، ان کے اس راز کو کھول دیا کہ ان کے سلام کا انداز اس طرح کا ہے۔ اس لیے بہت ساری احادیث مبارکہ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کسی یہودی نے آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح سلام توڑ مروڑ کے پیش کیا، تو حضور نے کیا کیا کہ اس کو وعلیکم کے ذریعے جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، فرمانے لگی حضور آپ نے سنا نہیں کہ اس نے کیا سلام کیا ہے اور کس طرح کے الفاظ استعمال کیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے وہ الفاظ نہیں سنے جو میں نے استعمال کیا ہوں، میں نے تھوڑی نہ وعلیکم السلام کہا ہے، میں نے تو صرف وعلیکم کہا ہے کہ تم نے جو چیز میرے اوپر بھیجی ہے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم پر بھیجے۔ اور ظاہر سی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھیجی گئی لعنت، بربادی، آدمی کی تباہی پکی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت تک پیغام پہنچایا گیا۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے دوستو کہ آج کل کوئی معاشرہ میں یا مسلمانوں کے آپس میں جو سلام کا رواج ہے یہ بہت حد تک درست بھی ہے، اور سلام کے ذریعے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو بد دعا پہنچانی ہے، لیکن بولتے بولتے اور سلام کا ورڈ یوز ہوتے ہوتے اتنا یوز ہونے لگا ہے
کہ وہ بجائے رحمت اور دعا بننے کے خود بخود زحمت اور بد دعا بن گیا ہے۔ مثال کے طور پر اب اس سے یہی ورڈ لے لیں کہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم بہت لوگ بولتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا مطلب، لیکن الفاظ وہی استعمال ہوتے ہیں جو یہودی استعمال کیا کرتے تھے۔ یا مثال کے طور پر سام علیکم یوز ہوتا ہے، یا اس طرح کے بہت سارے الفاظ اس طرح الگ الگ استعمال ہوتے ہیں جن کا دور دور تک بھلائی رحمت کی دعا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر سلام کرنا ہو تو بہتر سے بہتر کریں، پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نے کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نے کیا، اور اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، 10 نے کیا ہیں۔ لیکن اگر کم سے کم بھی کر رہے ہو تو درست الفاظ کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک آیت نازل ہوئی، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ اے ایمان والو جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی اختیار کر لو، مجلسوں میں پھیل پھیل کے بیٹھ جاؤ، جگہ کرو، فافسحوا تو تم جگہ کر دیا کرو، کشادگی کر دیا کرو، یفسح اللہ لکم اللہ تبارک و تعالی بھی تمہارے لیے کشادگی فرمائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور اگر تم سے یہ کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو پھر کیا کرنا ہے کہ اٹھ جایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس اٹھ جانے کی وجہ سے، اپنے آپ پر دباؤ ڈالنے کی وجہ سے، اپنے نفس پر دباؤ ڈالنے کی وجہ سے تمہارا مرتبہ اٹھا دیں گے، یعنی تمہارا درجہ بڑھا دیں گے۔ دو طرح کے حکم ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ مجلسوں میں کشادگی کرنے کے لیے کہا جائے تو کشادگی کیا کرو۔ اس کی شکل کبھی کبھار اس طرح بھی بنتی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی مہمان خصوصی آ گئے جن کے لیے مجلس کے آگے جگہ کرنی تھی، لیکن جگہ بچی نہیں ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ سامعین حضرات تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں یا جگہ کر لیں۔ اب بہت سارے لوگ جگہ کا مطلب اس طرح سمجھتے ہیں کہ آگے والے اٹھ کر پیچھے چلے جائیں، حالانکہ آگے والوں کا تو آگے ہی حق بنتا ہے، اس لیے کہ اپنا وقت نکال کر قربانی دے کر آگے آئے ہیں۔ لہٰذا مجلس میں کشادگی کا طریقہ اللہ والوں نے یہ لکھا ہے کہ پیچھے والے لوگ پیچھے سے سرکنا شروع کر دیں، تاکہ آگے والے لوگ جب سرکیں تو جو شخص آنا چاہتا ہے وہ آ کر بیٹھ جائے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا فرمایا کہ اگر مجلس میں اتنی بھی جگہ نہ ہو، کشادگی کی جگہ ہی نہ ہو، اور کسی کو اٹھانا ہی پڑ جائے اور اس سے باقاعدہ کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تاکہ مجلس میں جگہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس حکم کی وجہ سے دل پر بڑا بوجھ آنے والا ہے، دل پر بڑا دباؤ آتا ہے، لیکن جو شخص اس دباؤ کو برداشت کر کے قبول کر کے مجلس سے اٹھ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رتبے کو، اس کے مرتبے کو اور جنت میں اس کے مقام کو بڑھا دیں گے۔ یہاں تک تو اس آیت مبارکہ کا مطلب ہوا۔ اب ایک اعتدال کی بات ہے، ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ غلط فہمی کیسی ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد وغیرہ میں بہت سارے لوگ جگہیں وغیرہ پکڑتے ہیں، جیسے اعتکاف کی حالت میں بولو، یا نماز وغیرہ کے لیے جمعہ وغیرہ میں خاص طور پر ہوتا ہے کہ پرانے لوگ جو بوڑھے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی سے مسجد میں آ کر جگہ پکڑتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ جگہ پکڑنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد میں اپنے لیے خاص جگہ پکڑنا اور اس جگہ عبادت کرنا درست ہے، اچھی بات ہے، مستحسن ہے۔ اس لیے کہ جس جگہ آدمی کثرت سے نماز اور درود اوراد و وظائف پڑھتا ہے، اس جگہ سے اس کو ایک خاص انسیت ہو جاتی ہے اور وہ جگہ اس کے اثر کو قبول کرتی ہے۔ لہٰذا علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں جگہ وغیرہ نماز کے لیے پکڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ جس نے جگہ پکڑا ہے وہ اگر اپنی جگہ پر کسی کو بیٹھا ہوا دیکھے تو ہرگز نہ اٹھائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس لیے کہ اس کو اٹھانے کی شکل میں اس کا دل ٹوٹے گا، اس کو تکلیف ہوگی اور ہو سکتا ہے فتنہ فساد بھی ہو جائے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اٹھانے کے لیے، جس نے جگہ پکڑا تھا اس نے اپنی جگہ پر کسی کو بیٹھا ہوا دیکھا تو اس کے لیے یہ حکم تھا۔ اب دوسرے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو باقاعدہ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اس جگہ پکڑا ہے؟ تو ایسی صورت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ جگہ پکڑی ہوئی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس جگہ سے بچے رہیں، دور رہیں، تاکہ جس شخص نے قربانی دے کے اتنا پہلے آ کر جگہ پکڑی وہ اس جگہ بیٹھ جائے۔ یہ بالکل اسلام نے بیلنس کر رکھا ہے، نہ بہت افراط نہ بالکل تفریط، کہ اگر کسی نے جگہ پکڑی ہے، اس نے کسی کو بیٹھتا ہوا دیکھا ہے تو اسے نہ اٹھائے، اور اگر کسی نے دیکھا ہے کسی کو جگہ پکڑتے ہوئے تو خود جا کر اس جگہ نہ بیٹھے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بالکل ایک کمپٹیشن کا سا دور چلا ہے، ایک مقابلے سا دور چلا ہے کہ جس کو دیکھتے ہیں جگہ پکڑا ہوا تو اگلے دن وہیں پر آ کے دوسرا آدمی کوشش کرتا ہے بیٹھنے کی، اور اس طرح کے آپس میں رسہ کشی ہوتی ہے، فتنہ فساد پھیل جاتا ہے، بدگمانیاں پھیلتی ہیں۔ اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ مومنوں کے لیے ایک دعا کا طریقہ بتایا ہے
کہ ہمیشہ مومنوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے سے ما قبل والے لوگوں پر کبھی بھی زبان تعن دراز نہیں کرنا چاہیے، لعن تعن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے سے پہلے والے لوگوں کے لیے دو کام سکھائے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ سکھایا ہے کہ ہر شخص کو اپنے سے پہلے والے لوگ جو اسلام اور دین کے اعتبار سے ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ دعا کیا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی گناہوں کو معاف فرما، انہیں بخش دے۔ اور دوسری کیا؟ دوسری یہ دعا سکھائی ہے کہ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اے ہمارے رب ہم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں ان کے متعلق ہمارے دلوں میں نفرت، بغض، عداوت، کینہ کپٹ ہرگز نہ پیدا فرما۔ دو دعائیں سکھائی گئی ہیں، اور اس کا مطلب آج کل کے زمانے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل صحیح بیٹھتا ہے کہ آج کل جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ کر تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر ایک الگ طرح کے ایٹیٹیوڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایک رائے قائم کر کے اپنے سے پہلے والے لوگوں پر زبان تان دراز کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، انہوں نے صحیح رائے قائم نہیں کی، انہوں نے یہ سمجھا غلط ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے انسان بسا اوقات اپنا ایمان بھی کھو دیتا ہے، صحابہ تک پہ زبان تان دراز کرتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں، باریک سی آیت میں بہت بڑی بات کہہ دی گئی ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سورہ حشر کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہاں سے اس آخر تک رکوع کے اندر چار باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی ہے کہ انسان کو نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ اندوزی نیکیوں کے اعتبار سے کر کے رکھنا چاہیے تاکہ آخرت میں نیکیاں اس کے کام آئیں۔ دوسری بات فرمائی ہے کہ انسان کو کبھی بھی نیکیاں کرنے سے بھولنا نہیں چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ ہر وقت اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں بھولنے والے کو خود اپنا آپا بھلا دیتے ہیں۔ بھولنے والے کو خود اپنا آپا بھلا دیتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں، کیوں دنیا میں آیا ہوں، کیا مقصد ہے، میرا ٹارگٹ کیا ہے، سب چیزیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کے کھانے پینے تک کے ٹھکانے نہیں ہوتے، وہ کھانے پینے تک سے فارغ نہیں ہو پاتا صحیح انداز سے۔ تیسرے نمبر پر اسی رکوع کے اندر فرمایا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ دوزخی اور جنتی لوگ کبھی بھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جب یکساں نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک کے اعمال الگ الگ ہیں، لہٰذا ہر شخص کو خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ مجھے کن لوگوں کے ساتھ جمنا ہے، جڑنا ہے، آیا دوزخیوں کے ساتھ یا جنتیوں کے ساتھ۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ قرآن کریم جنت کا راستہ دکھاتا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس قرآن پاک کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کے مضامین کو دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28واں پارے ہی کے اندر یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کثرت سے خواتین فتح مکہ کے بعد آنا شروع ہو گئی تھیں جو حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چند احکامات آئے کہ جب تک عورتیں یہ صفات، یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتیں تب تک اے نبی جی آپ انہیں بیعت نہ کیجیے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا کہ شرک نہ کرنا، کہ عورتوں کو آپ حکم کر دیجئے اور اس بات سے روک دیجئے کہ وہ شرک کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ذات میں یا کسی کو صفات میں شریک کریں، اس سے رک جائیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ چوری نہ کرنا، ولا یسرقن، کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ بالکل بھی چوری نہ کریں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ولا یزنین، کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ زنا سے بھی مکمل بچے رہیں، چاہے وہ آنکھوں کا زنا ہو، چاہے شرمگاہ کا ہو، چاہے کسی بھی بدن کے پارٹس کا زنا ہو، زنا سے بچنا ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا ولا یقتلن اولادہن، کہ عورتوں کو یہ بھی صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرے۔ 8ویں پارے کے اندر اس کی مکمل ڈیٹیل آ چکی ہے، اگر آپ کو یہ اس بارے میں تفصیل چاہیے تو ہمارے یوٹیوب پر 8ویں پارے کی تفسیر موجود ہے، وہاں سے رجوع کر لیں۔ 5ویں نمبر پر فرمایا ولا یفترین ببہتان یفترینہ ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، کہ 5ویں صفت ہر عورت کو اپنے اندر یہ پیدا کرنی چاہیے کہ افترا پردازی، الزام تراشی، دوسروں کے اوپر بہتان لگانا، اس سے بچنا چاہیے۔ اکثر معاشرے میں عورتوں کا جھگڑا جب ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے اوپر بہت کثرت سے الزامات لگائے جاتے ہیں، الگ الگ طرح کے بہتان لگائے جاتے ہیں، اس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور 6 نمبر پر فرمایا کہ عورتوں کو ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ جب انہیں اللہ کے
فرما برداری کا حکم دیا جائے، اللہ کی باتوں کی طرف بلایا جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے گلے سے لگانا چاہیے، سینے میں بسانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 28ویں پارے کے اندر سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اس کے اندر دو حکم فرمائے ہیں، ایک حکم وجوبی ہے، ایک حکم استحبابی ہے۔ وجوبی حکم کیا فرمایا ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے اور جمعہ کے لیے اذان ہو جائے تو اس اذان کے بعد کسی بھی طرح کی خرید و فروخت، کسی بھی طرح کی ڈیل، کسی بھی طرح کا معاملہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچو۔ یہ وجوبی حکم ہے، لہٰذا ہر مسلمان اور مومن کا جمعہ کی اذان کے بعد اس سے بچنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ایک حکم استحبابی ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو، روزی کو تلاش کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تلاش کرنا ضروری ہے، کسی آدمی کی چھٹی ہو تب بھی وہ یہ حکم پر عمل کرتے ہوئے روزی تلاش کرنے چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ استحبابی حکم ہے کہ اگر کسی نے اپنے کاروبار کو بند کر کے جمعہ کے لیے آیا تھا تو جمعہ کے بعد اسلام اس کو روکتا نہیں، اب وہ جا کر اپنا کاروبار کر سکتا ہے۔ یہ دو حکم تھے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28ویں پارے کے اندر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اے لوگو جو مال اور جو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں یہ فتنہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے کر تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ فتنہ کہتے ہیں ایسی چیز جس کے ذریعے کسی کو آزمایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد ہمیں عطا فرمائی ہے اس لیے تاکہ ہم اس مال کو لے کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو عطا کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں یا نہیں بجا لاتے، یہ دیکھیں۔ اولاد عطا فرمائی ہے اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ اولاد کی محبت میں پڑھ کر آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول تو نہیں جاتا۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے جان کی بھی، اپنے مال کی بھی، اپنے اولاد کی بھی صحیح تربیت کریں، کہ اگر مال صحیح جگہ میں لگایا ہے تو یہ فتنے کے بجائے ہمارے لیے کل قیامت میں ذخیرہ بنے گا۔ اگر اولاد کو صحیح جگہ پر لگایا ہے اور ان کی صحیح تربیت کیا ہے تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد یہ اولاد ہمارے لیے نیکی کا سبب بنے گی، ایصال ثواب کرے گی، اور کل قیامت میں اللہ رب العزت کے دربار میں ہمارا مرتبہ اور رتبہ بڑھائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔